اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اس کائنات میں امن لے کر آئے، سکون لے کر آئے، ایک دوسرے کو عزت و احترام کے ساتھ بتانے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور اسی اصول میں سے ایک اصول جو انسان کو اس معاشرے میں عزت عطا کرتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ جس ماحول معاشرے میں کسی انسان کی عزت نہ رہے، وہ ماحول معاشرہ تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد بھی اس کی طرف چہرہ اقدس کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بیت اللہ کے ہاں تو بڑا عزتوں والا ہے، لیکن بندہ مومن کی عزت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں ماحول معاشرے میں رہنے کا طریقہ سلیقہ بتایا، اور خاص طور پر اگر کسی کی عزت پہ حرف آ جائے، کوئی کسی پہ الزام لگا دے، کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا بھی بیان کی گئی۔ اسی طرح اپنی عزت بچانی کیسے ہے، اس کے تمام طریقہ کار اس میں بیان کر دیے گئے، اور ماحول معاشرے میں رہنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، دوسرے کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ تو یہ بھی ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے مال و جان کا تحفظ ہے۔ اسی طرح جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں اور ان کے لیے مناسب رشتے مل جائیں تو ان رشتوں کے کر دینے کا حکم کر دیا گیا۔ اسی طرح اس صورت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے بعد مزید ماحول معاشرے میں رہنے کے یہ مسائل بھی بیان کر دیے گئے کہ جو سونے کا وقت ہے اور اسی طرح جو دوپہر کا وقت ہے، عرب خاص طور پر اس وقت بھی آرام کرتے تھے، اس وقت تک تمہارے اپنے گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی کپڑے تبدیل کر رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے لباس میں سویا ہو کہ تم اس میں اسے دیکھنا پسند نہ کرو۔ اور خاص طور پر اس صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بتائے کہ لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو آپس میں ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، بلکہ میرے محبوب اللہ کی اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو ارشاد فرمایا انہیں ادب و احترام کے ساتھ پکارو بلاؤ، ان کا احترام ہی ایمان کی جان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس صورت مبارکہ کے آج میں نے جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا صرف ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ تفسیر اس کی کل آئے گی۔ اس صورت مبارکہ میں 64 آیتیں ہیں اور 9 اس کے رکوع ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہماری نصیحتوں کے لیے ہی اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔